हमारे सिपाही सालार ने, जनरल नासिर मुनीर ने जिस बहादुरी और दलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए हैं, भारत को वो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है जो वो ता क़यामत याद रखेगा कि उसने किस दुश्मन को और किस कौम को ललकारा था। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त फाश से दोचार किया। कौम ने भी मुत्तहिद होकर दुश्मन से जंग लड़ी और कामयाबी हासिल की। भारत याद रखेगा कि उसने किस कौम को ललकारा था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अत्ता का रैली से खिताब, कहा कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की क़यादत में मुल्की दिफा यकीनी बनाया गया। अफवाज पाकिस्तान ने दिलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। पाकिस्तान ने भारतीय और सिफारती सतह पर भी दुश्मन को नाकामी से दोचार किया। भारत हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझे। दुश्मन जो हमसे कई गुना ज़्यादा आबादी में, ताकत में, जहाज़ों में, टैंकों में है, हम ये फतह हासिल ना कर सकते। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, जिन्होंने दुनिया के हर मुल्क को असलियत बताई। तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने पहले दिन से डिप्लोमेटिक फ्रंट पे दुनिया के हर मुल्क से बात करने पे फतह दे दी। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर भारत का चेहरा भी नकाब किया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़ये की मज़म्मत की। भारत ने पहलगाम का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ही लगा दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का तकरीब से खिताब, कहा कि पाक अफवाज जैसी सलाहियत किसी मुल्क के पास नहीं। पत्थर से देंगे। हमला किया उसने रात की तरीकी में, जो पीछे कोई 80 जहाज़ थे, 80 जहाज़, जो आगे जहाज़ उसके आगे, बाकी वो पीछे ले गया। तो हमने उस वक्त भी ज़ोरदार इसके मुंह पे तमाचा मारा था। इसके ड्रोन आए, 80 ड्रोन भी इसके गिराए। अब इसने रात को उधर 2:30 बजे नूर खान एयरपोर्ट पे हमला किया। तो फिर उसके बाद पाक फ़ौज ने ये डिसीजन किया कि अब हम इसको बताते हैं। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मौसर जवाब दिया है। वफाकी वज़ीर राना मुबश्शिर इकबाल ने कहा कि पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह फ़ौज के साथ खड़ी है। पाक फ़िज़ाइया हमलों के बाद फ्रांसीसी तैयारों की मार्केट डाउन हो गई। मोदी माजी की दास्तान बन गया है। हमारी गवर्नमेंट, हमारी फ़ौज, जिसने उनके झूठे प्रोपेगेंडा का जिस तरीके से जवाब दिया, जिस जमा मर्दी से, जिस जोश से, जज्बे से उन्होंने काम किया, और इनके ऑपरेशन संदूर का जवाब हमने बैनुल मरसूस से दिया। ये उसका इज़हार तशक्कुर है। और ये जो है इन्होंने झूठे प्रोपेगेंडे के जवाब में, जब ये हमारा जवाब गया है तो उन्होंने फ़ौरन जल्दी घुटने टेक दिए। पाकिस्तान के जवाब पर भारत घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। रहनुमा मुस्लिम लीग नून साजिदा फारूक तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। भारत की कशीदगी के दौरान अता तारड़ ने अहम किरदार अदा किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मार्का हक में तारीखी फतह पर कन्वेंशन मुनक़्क़िद करने का फैसला। IPP वर्कर्स कन्वेंशन को पाक भारत मार्का हक से मंसूब किया गया। 23 मई को होने वाले कन्वेंशन में सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल कलीम खान खिताब करेंगे। करतारपुरा इक़दाम तनाव और रवादारी की रोशन मिसाल है। सिख भाइयों और बहनों के साथ पाकिस्तान की यकजहती की अलामत है। सिखों को करतारपुरा जाने से रोकना मोदी और BJP के फाशिस्ट फ़िरक़ा वाराना एजेंडे और मजहबी रवादारी की कमी को भी नकाब करता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर बयान, कहा कि मजहब पर अमल करने की आज़ादी एक बुनियादी इंसानी हक है। वज़ीर-ए-आला पंजाब से तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफ़त और रवाबित पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज़ ने कहा कि भारतीय जारहियत पर तुर्की की सिफारती अखलाकी हिमायत पर शुक्रगुजार हैं।
پاکستانی قوم ترکی کی حالیہ غیر مشروط حمایت ہمیشہ یاد رکھے گی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل دوپہر 2 بجے دوبارہ شروع ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ارکان اسمبلی توجہ دلاؤ نوٹس پیش کریں گے۔ 5 پیش کردہ تحریک التوا کار زیر بحث آئیں گی۔ ارکان اسمبلی اہم نوعیت کے معاملات بھی ایوان میں اٹھائیں گے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق سے علماء کی ملاقات۔ علماء نے فرقہ وارانہ کشیدگی اور منافرت ختم کرنے کے لیے تجاویز پیش کی۔ وزیر صحت نے کہا کہ ملکی فرقہ واریت جتھے بازی اور شرپسندی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ علامہ شام الہی ظہیر بولے کہ شرپسندوں کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر آنے کو تیار۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے احتجاجی تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ لاہور سمیت ملک بھر سے کارکن احتجاجی تحریک میں شرکت کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا سولر پینل منصوبہ کرپشن کی نظر ہو گیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کا کہنا ہے کہ 8 ماہ قبل علی امین گنڈا پور نے سولر پینل منصوبے کا اعلان کیا۔ منصوبے کے PC1 کی منظوری سے قبل ہی ٹینڈر جاری کر دیے گئے۔ منصوبے میں مبینہ طور پر 2 ارب روپے کی کمیشن لی گئی۔ خیبر پختونخوا میں کوئی عوامی مفاد کا منصوبہ بنتا ہی نہیں ہے۔ ڈی جی خان میں پارک کے نام پر کروڑوں کا گھپلہ۔ سابق وزیر اعلیٰ کے آبائی علاقے میں پارک کی تعمیر میں بڑا فراڈ سامنے آ گیا۔ ٹھیکیدار کو 12.5% کمیشن کے بجائے 20% ادا کیے گئے۔ بدعنوانی کے انکشاف کے باوجود پی ٹی آئی حکومت نے مجرم افسران کو بچایا۔ N120 میں نئے ترقیاتی منصوبوں کے آغاز پر تقریب۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کی شرکت۔ انجلو موڑ سے لے کر قائد اعظم انٹرچینج اور لکھوڑے محمود بوٹی تک سیوریج واٹر سپلائی کے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ سہیل شوکت بٹ کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ انہوں نے جو انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا ہے، الحمدللہ یہ فتح ایک ایک مسلمان کی فتح ہے۔ ہمیں سجدہ سجود ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، جو اللہ تعالیٰ نے انڈیا کے اوپر فتح دی، ایسے مکار دشمن کے اوپر جس نے رات کے اندھیروں میں ہمارے سیولینز کے، ہمارے بچوں بچیوں کے اوپر حملہ کیا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ اور اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کے حلقے میں کھلی کچہری۔ مختلف یونین کاؤنسلز کے نمائندین سے ملاقات کی اور ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ لی۔ بلال یاسین نے کہا کہ بجلی، پانی اور سیوریج کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ اور وزیر اعظم پاکستان کی جو کاوشیں ہیں پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے حوالے سے، جس میں ہمارے جو تمام میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، آج سے 2-2.5 سال پہلے کہا جاتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہے۔ پچھلے 1.5-2 سالوں کے اندر جس طرح دن رات محنت کرنے کی وجہ سے وزیر اعظم صاحب کی لیڈرشپ میں ہول آف گورنمنٹ اپروچ سے جس طرح معیشت کو بہتر کیا گیا۔ ملک کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ تحصیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ خواجہ نے کہا کہ آئندہ چند سال میں پاکستان میں $70 کروڑ کی سرمایہ کاری متوقع۔ پالیسی ریٹ اور مہنگائی میں نمایاں کمی آئی ہے۔ ملک کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان پر 11 نئی شرائط عائد کر دی ہیں۔ نئے بجٹ کے حجم، بجلی کے بلوں پر ڈیٹ سروسنگ سرچارج میں اضافہ اور 3 سال سے زائد پرانی استعمال شدہ کاروں کی درآمد پر پابندیاں اٹھانا شامل۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں پاک بھارت تناؤ میں نمایاں اضافے پر مارکیٹ کا رد عمل معمولی رہا۔ آئی ایم ایف تخمینہ 252 ارب روپے یا 12% زیادہ ہے۔ پاکستان کا تجارتی خسارہ تشویشناک حد تک بڑھ گیا۔ 10 ماہ میں خسارہ $21 ارب سے تجاوز کر گیا۔
درآمدات میں $3 ارب سے زائد کا اضافہ، برآمدات میں واضح کمی، پیٹرولیم، کپاس اور الیکٹرانکس سمیت مختلف اشیاء خسارے کا سبب بنی۔ اپریل میں بھی برآمدات میں کمی، معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ دس ماہ میں پاکستان کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی آ گئی۔ ذرائع کے مطابق 10 ماہ میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 3% کمی آئی۔ جولائی سے اپریل تک غیر ملکی سرمایہ کاری $1 ارب 78 کروڑ 40 ہی رہی۔ سرمایہ کاری میں 10 ماہ میں $5 کروڑ 20 لاکھ کی کمی ہوئی۔ شہر میں خود ساختہ مہنگائی انتظامیہ کے قابو میں نہ آئی۔ سبزیوں اور پھلوں کی مہنگے داموں فروخت جاری۔ ادرک 550، لہسن 350 اور مٹر 190 روپے کلو میں دستیاب۔ انار 650 سے 370 اور پپیتا 270 روپے کلو میں فروخت۔ صحت مند خوراک اب ہوگی عام، فوڈ اتھارٹی کا ہے یہ نیک کام۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کی اقبال ٹاؤن، گلبرگ، ٹھوکر اور جوہر ٹاؤن کے 41 معروف فوڈ پوائنٹس کی سرپرائز چیکنگ۔ ناقص انتظامات پر ایک بند 17 کو 3,65,000 روپے جرمانہ ہے۔ شہر میں گرمی نے لاہوریوں کو جھلسا کر رکھ دیا۔ لاہور کا پارہ 43 ڈگری کو چھو گیا۔ شہری گرمی سے نڈھال، چرند و پرند کا بھی برا حال۔ محکمہ موسمیات کا کل گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے ڈاکٹرز کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ گرمی کی شدت بڑھتے ہی ٹھنڈے مشروبات کا استعمال بھی بڑھ گیا۔ UC 237 میں مسائل کی بھرمار۔ گرین ٹاؤن میں عوام کی مشکلات سے دوچار، سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا۔ صفائی کے ناقص انتظامات، علاقے کا پارک بھی حیران ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی بار درخواستیں دیں مگر کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اعلیٰ حکام نوٹس دیں۔ کے مقیم لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ جس طرح عطا تاڑ صاحب نے کہا تھا کہ میں UC 237 سے کوئی امید نہیں کہ میں یہاں سے جیتوں گا، اور انہوں نے یہاں سے لیڈ کی تھی۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس جگہ کو ایک صاف ستھرا کر کے بچوں کے کھیلنے کی جگہ بنا دیں گے، لیکن کوئی وعدہ ابھی تک کوئی پورا نہیں ہوا۔ ہمیں امید ہے ان سے کہ شاید کچھ ہو جائے۔ الیکشن سے پہلے نا وہ عطا تاڑ صاحب نے خود ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم گراؤنڈ کی حالات بدلیں گے، لیکن جب سے الیکشن ہوئے اور وہ جیتے ہیں یہاں سے اس حلقے سے، اس کے بعد دوبارہ نظر نہیں آیا اس طرح سے۔ مطلب کہ باقی کی جگہوں پہ کام ہو رہا ہے، روڈ بن رہے ہیں، باقی صاف ستھرا پنجاب جس طرح مریم نواز نے کمپین چلائی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس گراؤنڈ پہ کوئی مطلب کہ وہ نہیں نظر آ رہا کہ جس طرح ہم نے ان سے امید کی تھی اس کو بھی پورا نہیں ہوا۔ تجاوز کا ہوا ہے مکمل ازالہ، لاہور پھر سے ہوا ہے روشن و بالا۔ ڈپٹی کمشنر کی نگرانی میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن مستقل اور عارضی تجاوزات سمیت 5,000 غیر قانونی ڈھانچے مسمار کر دیے گئے۔ 11 مقدمات درج، 43 ٹرک سامان ضبط کر لیا۔